أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، شہر سیونی میں پہلی مرتبہ خطبہ جمعہ اور خطاب عام کے لیے آنے کا موقع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوا ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کے لیے ہم نے جو عنوان سوچا ہے وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے، اور حالات اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بات ہو، اس موضوع پر غور ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جن چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں فطری طور پر رکھی، جن چیزوں کی محبت انسان کے نیچر کا ایک حصہ ہے، انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہاں اس چیز کی محبت میرے دل میں۔ ان میں سے دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے۔ مال بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اور مال سے ہمیں محبت ہے۔ کوئی آدمی محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ مال کی۔ اور یہاں پر ایک غلط فہمی بھی دور کر لیجیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مال کمانا اسلام میں اچھی چیز نہیں۔ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا، ایک ایسی ذہنیت بنا دی گئی کہ اسلام ورسس مال، اسلام مال کے خلاف ہے۔ نہیں صاحب، یہ مسجدیں نہ کیسے چلیں گے، یہ ادارے کیسے چلیں گے، یہ عبادت کیسے آپ انجام دیں گے؟ مال ہماری ضرورت ہے،
اور مال دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے. دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر دنیا سے مال کو نکال. اسی لیے سورہ کہف کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ نے انہی دونوں چیزوں کا نام فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی چیز پرماننٹ رہنے والی ہے، کام آنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اے انسان وہ تیری نیکیاں ہیں، تیرے نیک عمل ہیں جن سے تو امید لگا سکتا ہے. بھئی اولاد سے امید لگاتا ہے آدمی، مگر یہ امید صحیح بھی ہو سکتی ہے، فیل بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے، ہو سکتا ہے نہ تک کرے، ایک امید ہے. لیکن آپ کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئیں گی، آخرت میں بھی آپ کے کام. اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے امید لگائی جا سکتی ہے تو وہ انسان کے اپنے نیک عمل. تو مال اور اولاد یہ ہماری ضرورت ہے میرے بھائی. اولاد اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا ہے. نبیوں کے دل میں اولاد کی تمنا تھی، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں اولاد کے لیے. بوڑھے ہو گئے، اولاد کی جو عام طور سے ایک نارمل عمر ہوتی ہے وہ عمر نکل گئی، مگر اولاد کی طلب، اولاد کی تڑپ، اولاد کی آرزو نبیوں کے دل میں تھی. سورہ مریم کی ابتدائی آیات دیکھیے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یاد کرو میرے بندے زکریا جب وہ چپکے چپکے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو پکار رہا تھا. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، مگر میں تجھ سے نا امید نہیں ہوا ہوں. اے اللہ آج اس بڑھاپے میں بھی تیرا بندہ تجھ سے اولاد مانگ رہا ہے. میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کے لوگ میری نیکی، میرے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھ پائیں نہ رکھ پائیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ میری اولاد، میں نے جو نام کمایا ہے، جو عزت کمائی ہے، جو درجہ ہے میرا، میرے خاندان کے لوگ اس کو ڈوبو نہ دیں. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرا مددگار بنے. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. تو اولاد کی تمنا نبیوں نے کی ہے، اس لیے اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی. قرآن حکیم کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمتوں کو گنایا تو ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا بھی ذکر فرمایا. اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا، اور پھر تمہاری بیویوں سے تم کو بیٹے اور پوتے عطا فرمائے، تم کو بیٹیاں اور نواسے عطا فرمائے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا جب ذکر کیا تو اولاد کا بھی ذکر کیا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ اولاد جتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہمارے اور آپ کے کرتے. ایک انسان جب تک صاحب اولاد نہیں ہے بہت سارے سوالوں سے وہ بچا ہوا ہے. جب صاحب اولاد ہو گیا، بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی، اب قیامت کے دن اس کے کوسچن پیپرز میں کچھ کوسچنز ایڈ ہو گئے، کچھ سوالات بڑھ گئے. اب انسان یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتا، یہ کہہ کر کے دامن نہیں چھوڑا سکتا کہ صاحب میرے بیٹے اور میری بیٹیاں تھے، ان کی زندگی تھی، ان کی پرسنل لائف تھی، مجھ سے کیا مطلب.
آپ اگر باپ ہیں، آپ اگر ماں ہیں، آپ اگر اپنے اولاد کے گارجین ہیں تو آپ سے سوال تو کیا جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، گارجین ہے، اور جس چیز کا وہ گارجین ہے، جس چیز کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. فالرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل بیت کا. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت ذمہ دار ہے اپنے گھر کی، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس سے جواب طلب کیا جائے گا قیامت. آج اولاد کہاں جا رہی ہے؟ ماں باپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. بیٹا جوان ہو گیا تو ماں باپ کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرا بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے، میرے بیٹے کا کیریئر اچھا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا اچھی جاب میں ہے کہ نہیں. بیٹیاں بڑی ہو گئی تو ماؤں کو یہ فکر ہے کہ ان کی شادی کیسے ہو. کیا اس بات کی فکر ہے کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کی فکر ہے آپ کو؟ اگر نہیں ہے تو تیار ہو جائیے، اللہ کو حساب دینا. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے بڑی اہم بات بیان فرمائی. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے کوئی بات کہی جائے تو اسپیشلی وہ بات مسلمانوں سے کہی جاتی. یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے میرے بھائی، انسان اپنے بیوی اور بچوں سے پیار کرتا ہے. بچوں کی تکلیف، بیوی کی تکلیف انسان برداشت نہیں کرتا ہے. بھئی ہماری محنتوں کا حاصل کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک ایک مرد کھٹتا ہے، ایک انسان کھٹتا ہے. کیوں کھٹتا ہے؟ اپنے پریوار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. انسان سفر میں ہوتا ہے، گھر سے فون آتا ہے، کسی بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی بچی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو باپ جو ہوتا ہے وہ سفر میں گھر سے دور ہوتا ہے، مگر وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے اولاد کی محبت، یہ ہوتی ہے فیملی کی محبت. ہم اپنے بچوں کو خروچ پہنچے یہ گوارا نہیں کرتے. ہمارے معصوم بچے کھیلتے کھیلتے چوٹل ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں بے چین ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پریوار کی اور فیملی کی جو محبت ہے، اس محبت کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. جن بچوں کو تم دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے، جس پریوار کو تم ہلکی سی خروچ پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اے میرے بندو، اے ایمان والو، تمہارے بال بچے، تمہارے بیوی بچے کل جہنم کی آگ میں اگر جلیں گے تو کیا تم گوارا کر لو گے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، ارے جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہے، مگر جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی؟ فرمایا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور جہنم کی آگ کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت، کوئی مروت نہیں کریں گے. دنیا کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جہنم کی آگ میں کیسے جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں اور غور کریں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے صرف ان کو اچھا کھلا دینا، ان کو اچھا پہنا دینا، ان کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، صرف ہماری ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی میرے بھائی. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان ابھی باپ نہیں بنا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی رشتہ تلاش ہو رہا ہے، اس وقت بھی اپنی ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے
کہ ہم اپنی ہونے والی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب. معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں رشتے ناتوں میں بڑی بڑی بے اعتدالیاں ہیں اور بڑی لاپرواہی ہے. ہمارے ہاں تو صاحب سب سے پہلے حیثیت دیکھی جاتی ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. رشتہ ناتا کرتے وقت پہلے برادری دیکھی جاتی ہے. اسی مدھیہ پردیش کے بعض علاقوں کو میں جانتا ہوں، برادری واد کا زہر مسلمانوں کو کھوکھلا کر. کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی بہنیں ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، موحدہ ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، لیکن ماں باپ ان کی شادی کسی ایسے انسان سے کر دیتا ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، توحید سے دور ہے، شرک میں، بدعت میں مبتلا ہے، صرف اس لیے کہ صاحب ہماری کاسٹ کے لوگ ہیں، ہماری برادری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برادری واد کے تصورات کو مٹایا تھا. میرے نبی کے صحابہ میں تو کوئی برادری نہیں تھی. میرے نبی کے صحابہ ایمان کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دست و بازو. اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج اسی برادری واد کے زہر نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ پر بھی بہت بڑا انکش لگایا ہے اور بہت بڑی رکاوٹ ڈالی ہے. آج کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام سے اس لیے بھی دور ہیں کہ صاحب ہم اسلام قبول کریں گے تو ہم سے کون رشتہ کرے، ہم کون سی برادری کے مانے جائیں گے، کون سی کاسٹ میں مانے جائیں گے، کون ہمیں قبول کرے گا، کون ہمیں بیٹی دے گا، کون ہماری بیٹی سے شادی کرے گا. اسلام نے شادی بیاہ میں اگر کسی چیز کو دیکھنے کا حکم دیا ہے میرے بھائیوں تو وہ دینداری. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت آئے گی، تمہارے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، تمہارے بچوں کو ایک نیک ماں ملے گی تو یہ تمہارے بچوں کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہے. مائیں خراب ہو جائیں میرے بھائیوں تو نسلیں برباد ہو جائیں. اسی طریقے سے جب بیٹیوں کی شادی کرو تو ہونے والے داماد کا بھی اخلاق اور دینداری. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، تو اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کر دیا کرو اور دیر نہ کیا کرو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، اگر دیندار رشتوں کو تم ترجیح نہیں دو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے، یہ تقوی اور طہارت کا دور نہیں ہے، یہ زنا کاری اور بدکاری کی عروج کا دور ہے. کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں حرام کے آپشنز آپ کی نوجوان نسل کے لیے موجود. حرام کے ہزاروں آپشن موجود ہیں، حلال کا ایک آپشن ہے، اور اس ایک آپشن کو اگر آپ نے مشکل بنایا اور اسے آپ نے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے پھر حرام سے روکنا اپنی نوجوان نسل کو بہت مشکل ہے. اس لیے اولاد کا پہلا حق یہ ہے، اس کی تربیت کے سلسلے میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے ہم ایک نیک ماں کا انتخاب کریں، اپنی بیٹی کے لیے ہم ایک اچھے شوہر کا انتخاب کریں. حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری بیٹی کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ میری بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں، میں کس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو. ان احبہا اکرمہا، وہ متقی انسان تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا. وَإِن كَرِهَهَا لَمْ يُهِنْهَا، اور اگر تمہاری بیٹی سے محبت نہیں کرے گا تب بھی توہین نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. رشتوں میں دینداری کو اور تقویٰ کو ترجیح. اور آگے بڑھیے، اولاد کی تربیت اگر کرنا ہے میرے بھائیوں تو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. اولاد تو ہمارا عکس ہوتے ہیں، بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، بچیاں ماؤں سے سیکھتی ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا، بچہ آپ کا گھر میں جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، آپ کے بغیر سکھائے وہ کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی جو کام آپ سکھاتے ہیں تب بھی نہیں کرتا ہے. آپ کیا
کی ویزیبلٹی بہت تیز ہوتی ہے، بچوں کے ذہن پر وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ شوہر اور بیوی کو آپس میں پیار اور محبت کا اظہار بھی بچوں کے سامنے بڑے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں تو بچوں پر بڑا خراب اثر پڑتا ہے، بڑا غلط اثر۔ بچے سیکھتے ہیں آپ سے، اور آپ کے اندر اگر دینداری ہے، آپ کے اندر تقوی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کے بچوں کے اندر، ان کے ذہن میں پیوست ہے۔ بعض گھروں میں ہم نے دیکھا بڑی چھوٹی بچیاں ہیں، 5 سال کی، 6 سال کی بچی۔ میں گھر میں گیا، سلام کیا، بچی نے جواب دیا، بیٹے نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بیٹی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ اس گھر میں بچی کو سکھایا گیا ہے کہ تمہیں مردوں سے، تمہیں لڑکوں سے مسافہ نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو جو تربیت اپنے عمل اور کردار سے دے سکتے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ اپنے گفتار سے اور اپنی باتوں سے نہیں دے سکتے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرنا ہے، پہلے اپنی تربیت کی۔ بیٹی کو پردہ بنانا ہے، بیٹی کو با حیا بنانا ہے، ماں پہلے پردہ دار بنے، ماں پہلے با حیا بنے۔ بیٹے کو نمازی بنانا ہے، باپ پہلے نمازی بنے۔ بیٹے کو حرام کمائی سے بچانا ہے، باپ پہلے خود اپنے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا کرے۔ اور اس بات کی میں 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہے تو مغرب کے پہلے پہلے پڑھ لیجئے۔ جمعہ کے دن فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک ٹائم رہتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ جمعہ کا دن تو جمعرات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جمعرات سے جمعہ کی تاریخ شروع ہوئی، جمعہ کا دن نہیں شروع ہوا۔ جمعہ کا دن فجر سے شروع، اور سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی بات آئی تو فجر سے لے کر کے آپ مغرب تک کبھی بھی سورہ کہف پڑھ سکتے۔ سورہ کہف کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ موسیٰ اور خضر جا رہے ہیں، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر کے ساتھ، دونوں بھوکے پیاسے ہیں، ایک گاؤں سے گزرے، ایک بستی سے گزرے۔ ان دونوں نے ان گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگ بڑے لمبے سفر سے آئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، کچھ کھانے کی چیزوں کو ہمیں کھلا دو۔ گاؤں والے جو تھے نا بڑے بخیل تھے، انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم آپ کو نہیں کھلا سکتے۔ مہمان کو کھلانا یہ اسلامی نہیں انسانی روایت رہی ہر دور میں۔ عرب کے اندر تو مہمان نوازی ایک ان کا شعار تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ہاشم، پر دادا جو تھے ہاشم، ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ حشم کے معنی ہوتے روٹی توڑنا، وہ روٹی توڑ کر کے اور پانی میں ڈال کر کے اور ستو میں وہ جو ہے حاجیوں کو کھلاتے تھے، یہ کام تھا۔ اور بڑی بڑی دیگوں میں اور بڑے بڑے جو ہے لگن میں وہ کھانا تیار ہوتا تھا اور وہ چیزیں بنتی۔ تو یہ مہمان نوازی عرب کا کلچر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں، ترقی یافتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹائلز بچھ رہے ہیں، ہماری بلڈنگیں عالی شان ہو رہی ہیں، ویسے ویسے ہمارے اندر سے یہ قدریں جو ہیں وہ مر رہی۔ اب تو ہمارے گھر میں مہمان آ جائے صاحب پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں خواتین کے کہ یہ کون سی بلا گھر میں آ گئی، یہ روٹی زیادہ بنانا پڑ جائے گا، یہ سالن زیادہ بنانا پڑ جائے گا، یہ کام ہمارا بڑھ گیا، برتن زیادہ دھونے پڑ جائیں گے۔ وہ عورتیں ختم ہو گئی، وہ دور ختم ہو گیا۔ مہمان کے آنے پر گھروں میں خوشی کا ماحول ہوتا تھا، اب تو صاحب یہ ہوتا ہے کہ یہ بوجھ ہے جو کسی طریقے سے سر سے اتر جائے۔ تو وہ گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، انہوں نے کہا صاحب ہم کھانا نہیں کھلائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر وہاں سے بیچارے تھکے ہارے بھوکے پیاسے واپس جانے لگے۔ جب جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے، ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ تو حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر۔ اس کا مطلب کہ حضرت خضر جو تھے وہ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، ورنہ پوری دیوار کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کر دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسی عام بات تو نہیں۔ اس کا مطلب کہ فزیکلی وہ بہت مضبوط تھے، انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ جب انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تو حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ اے خضر آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
دیوار گرتی تھی گر جاتی، ان کمبختوں کا نقصان ہوتا، ہمارا کیا جاتا. آپ نے یہ دیوار ٹھیک کی، آپ کو پیسہ طے کر لینا چاہیے، آپ کو اجرت طے کر لینی چاہیے، تو فری میں یہ کام نہیں کرنا. تو اب حضرت خضر نے اس مسئلے کا راز بتایا کہ میں نے ایسا کیوں. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ، وہ جو دیوار گرنے والی تھی، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ نیک تھا. باپ نیک تھا اور مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کر کے گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں، تاکہ دیوار اگر گرے گی ان یتیم بچوں کا مال برباد ہو جائے گا، ان کے باپ کا دبایا ہوا خزانہ سامنے آ جائے گا اور گاؤں والے لوٹ لیں گے. اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں، تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حفظ بصلاح ابیہ، ان بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. وہ بچے کتنے نیک تھے، کتنے دیندار تھے، قرآن میں ذکر نہیں ہے. ہاں قرآن میں یہ ذکر ہے کہ ان بچوں کا باپ نیک تھا. باپ نیک تھا، باپ کی نیکی بچوں کے کام. یاد رکھو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، اپنی اولاد کا اجول بھوشیہ چاہتے ہو، ان کا روشن مستقبل چاہتے ہو، اپنے آپ کو متقی اور دیندار بناؤ. واللہ ہماری دینداری، ہمارا تقوی، ہمارا دیندار ہونا ہمارے زندگی میں بھی ہمارے بچوں کے کام آئے گا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کے کام آئے گا، یہاں تک کہ جنت میں ہمارے بچوں کے کام آئے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جنت میں انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ بچوں کی دعاؤں سے بڑھ جاتا ہے. اولاد دعا کرتی اپنے والدین کے حق میں تو جنت میں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے سورۃ طور میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. وما علتناهم من عملهم من شیء، اور ہم ماں باپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں. بھئی ایسا پاسبل ہے کہ ماں باپ کی نیکی کا درجہ اونچا ہے، اولاد کا کم ہے، اور ماں باپ جنت میں اونچے درجے پر ہیں اور اولاد نیچے درجے پر ہیں؟ لیکن اگر ماں باپ اگر نیک ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے ساتھ بچوں کو داخل کرے گا، تاکہ جس طریقے سے دنیا میں ایک فیملی کی طرح آپ تھے، آخرت میں بھی ایک فیملی کی طرح رہیں. تو میرے عزیزو، اولاد کی تربیت اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں. اور آگے بڑھیں، وقت ہمارے پاس جمعہ کا خطبہ ہے، محدود وقت ہے. اولاد کی تربیت میں ایک اور بڑا خاص پوائنٹ آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے میرے بھائی، کہ اولاد پر آپ انویسٹمنٹ کریں. اولاد پر آپ انویسٹمنٹ کریں. کون سا انویسٹمنٹ؟ زمین خرید لی، جائیداد خرید لی، بینک بیلنس چھوڑ دیا، ایف ڈی کرا لی. آج تو بہت سارے لوگ ایف ڈی بھی کراتے ہیں، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ سود کی رقم ہے اور سود کا لینا دینا حرام ہے، مسلمان دھڑلے سے ایف ڈی بھی کرا رہا ہے کہ چلو بھائی 5% ہمیں ہر سال ملے گا تو صحیح. لائف انشورنس، جس کے بارے میں علماء نے کہا سختی سے منع کہ مناسب نہیں ہے، وہ بھی مسلمان کرا رہا ہے بچوں کے لیے کہ بھائی ہم مر جائیں تو ہمارے بچوں کے کام آئے. بچوں پر، اولاد پر انویسٹمنٹ کیا کرنا ہے؟ اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کیجیے. اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو ساری چیزیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو پرماننٹ اس کے کام آتی رہتی ہیں. صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز کیا ہے؟ کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا جو کنٹینیو ہے اس کے مرنے کے بعد. کوئی مسجد بنوا دی، کسی مدرسے میں کوئی روم بنوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ایسی چیز بنوا دی کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، یا کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے کہ مرنے کے بعد اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے. او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم کا کام کر کے گیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے. میرے بھائیوں، یہ دور ایسا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں
ہماری نوجوان نسل تیزی سے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہوئے اور ماڈرن ٹائپ کے خیالات کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہماری نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے الحاد اور ارتداد کے جراثیم بھی پیدا ہوا ہے. بڑی تیزی سے ہم خبریں سن رہے ہیں کہ ہماری مسلمان بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، جو آن دا ریکارڈ مرتد ہو رہی ہیں، جو پیپر اور میڈیا میں آ رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں اتنی لڑکیاں اتنی عورتیں مرتد ہو گئی، ان کے بارے میں تو ہمیں پتا چل رہا ہے. کتنی تو ایسی ہیں کہ جو ریکارڈ میں نہیں ہیں، جو آن دا ریکارڈ نہیں ہے. ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو. کیا یہ سوچنے کی بات نہیں؟ یہ جو فیگر بتایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، چلو مان لو یہ فیگر اگر اس میں کچھ مبالغہ بھی، اگر ایک لڑکی بھی ہماری قوم کی اگر مرتد ہو رہی ہے تب بھی یہ سوچنے کی بات ہے. کیا اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ایمان ایک ایسا راستہ ہے جس کو چھوڑ کر کے کفر کے اور شرک کے راستے پر کوئی جا سکتا ہے؟ کیا ایمان اتنی حقیر چیز ہے کسی سے عشق اور پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ ایک مسلمان لڑکی اسلام کو چھوڑ دے؟ نہیں میرے بھائی. ایک مومن کا کیپٹل، ایک مومن کی پونجی، ایک مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے. اور ہم غریبوں کے پاس، ہم فقیروں کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، اگر ایمان کی دولت ہے واللہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. اور ہمارے پاس دنیا جہان کی دولت ہو، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں اللہ قبول نہیں کرے گا. زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا اور جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. کیوں؟ تم سب کچھ لے کے آئے مگر ایمان لے کے. آج ہماری نوجوان نسل مرتد اور ہم کھاوے خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں. ہم سوچ رہے صاحب ہمارے گھر کا تھوڑی میٹر ہے، جس کا ہے وہ جانے. اگر ہم نے اس آندھی کو نہیں روکا، اس طوفان کو نہیں روکا، اور اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی اگر ہم نے اصلاح نہیں کی، اپنے بچوں کا ایمان مضبوط نہیں کیا، یاد رکھو یہ ارتداد کی آگ کل ہمارے اور آپ کے گھروں پر بھی دستک دے گی. کل اپنی بیٹیوں کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، کل اپنی بہنوں کو بچانا بھی مشکل. کبھی آپ نے غور کیا ہے ہمارے لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ پرائمری سے لے کر کے انٹر کرتے ہیں، 12 کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، لائر بنتے ہیں، کچھ بھی بنتے ہیں. اس پورے سلیبس میں کئی دین تو نہیں ہے، کئی قرآن تو نہیں پڑھایا جا رہا، کئی نبی کی سیرت تو نہیں پڑھائی جا رہی. یہ پورا سلیبس جو ہے اسکولوں کا، اس پورے سلیبس میں دین نہیں. ہم اپنے بچوں کو دین کے نام پر کیا سکھا رہے ہیں؟ جمعہ کا آدھا گھنٹے کا خطبہ سفیشینٹ ہے؟ نہیں ہے. اور عورتوں کو تو وہ بھی نہیں ملتا ہے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. اہل حدیثوں کی بات بھی کر رہا ہوں، دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے. کتنی اہل حدیثوں کی مسجد، اور ایسا بھی نہیں کہ غریب لوگ ہیں، بہت نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر صاحب وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. صاحب ہماری مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیا دین سیکھنے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی عورتوں کو ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. آپ کو تو دین سیکھنے کے بہت سارے ذریعے معلوم ہیں، بہت سارے ذرائع آپ کے پاس ہیں. عورتوں تک دین کی نالج بالکل نہیں پہنچ رہی. ہاں ان کو دین سے دور کرنے کے راستے انسٹاگرام کی شکل میں موجود ہیں، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے فیس بک موجود ہے، ان کو بے حیائی کے راستے پر لے کے جانے کے لیے یوٹیوب موجود ہے. میری ایک 5 سال کی بچی ہے، ایک 10 سال کی بچی. اب بچے تو موبائل دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں، موبائل سے تو ان کو دور رکھنا بڑا مشکل. اب ایک دن میں غور کر رہا تھا، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان ویڈیوز میں اس 5 سال کی بچی کو اور 10 سال کی بچی کو کیا سکھایا جا رہا ہے. ایک دن ایک ویڈیو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ صاحب اس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں. یہ اتنی معصوم بچیوں کے دماغ میں یہ بدکاری کے جراثیم میرے بھائیوں ڈالے جا رہے ہیں اور بڑے سائلنٹلی، بڑی خاموشی کے ساتھ ڈالے جا رہے ہیں. اور آپ کی ان بچیوں کو آپ نے برقع پہنا کے گھر سے نکال دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے، واللہ یہ کافی نہیں ہے. آپ کی لڑکیاں جب تک اپنے گھر سے نقاب پہن کر کے جب نکلیں
تو یہ شعور پیدا کر کے نکلے کہ ہم یہ نقاب کیوں پہن رہے ہیں. دنیا کی ہزاروں لاکھوں عورتوں کے بیچ میں ہم یہ نقاب پہن کر کے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس نقاب کا مقصد کیا ہے؟ اس حجاب کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہمیں نظروں کو نیچا رکھ کے چلنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں ہمیں غیر محرم کا سامنا کرنے سے منع کیا گیا؟ جب تک اسلام کے ان احکام کی حکمت اور ان کا مقصد ہماری بہو بیٹیوں کو نہیں پتا چلے گا، صرف نقاب پہنا کر کے گھر سے نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اپنے بچیوں کی اور اپنے بچوں کی دینی تربیت ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنا میرے بھائیوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بت پرستی سے بچانا، میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے، ان کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اور آپ کو تو اپنے بچوں کے عقیدے کی اور زیادہ فکر ہونی چاہیے. اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو 8 یا 10 سال کے ہیں اور آپ کے ساتھ سواری کے اوپر سوار ہیں، اللہ کے پیارے نبی ان سے کہتے ہیں یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اے بچے تو اللہ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ ہمیشہ تیری مدد کرے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ، جب بھی تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر. اور اے بچے تو یاد رکھ، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کی تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا اور اس کے صحیفے سوکھ گئے. یہ 8 سال کے 10 سال کے بچے کو اللہ کے پیارے نبی عقیدے کی بیسک نالج دے رہے ہیں، عقیدے کی بنیادی باتیں دے رہے ہیں. آپ اپنی نوجوان نسل سے جا کے پوچھ لیجئے، عقیدے کی یہ بیسک باتیں بھی ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو نہیں معلوم. تو اپنے بچوں کا ایمان اور عقیدہ اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت. اس کے بعد اور آگے بڑھیے، آپ کی اولاد نماز کی پابند ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 17 سال کا ہو جائے تب نماز کا حکم؟ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا جب تمہاری لڑکیاں بالغ ہو جائیں تب نماز کا حکم دو؟ 7 سال کا بچہ تو بھی بہت چھوٹا ہے. نبی نے 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم اس لیے دینے کی تعلیم دی کہ جب بچہ 7 سال کا ہوگا تو آپ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ اس سے منوا سکتے ہیں. جب بچہ کل 17 سال کا ہو جائے گا، جب بچی کل 18 سال کی ہو جائے گی، تب آپ کے کنٹرول میں مشکل ہے کہ وہ رہے، تب آپ اس کو نماز کے لیے کہیں گے تو وہ آنا کانی کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی نے کہا اس کی پٹائی کرو. اور 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کرو. بستر الگ کر دو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 2 لڑکیاں ایک بیڈ پر نہ سوئیں، ایک چادر میں نہ سوئیں، ان کی چادریں الگ. اگر ممکن ہو تو بیڈ بھی الگ ہو، بیڈ اگر ایک ہے تو چادر بھی الگ الگ ہو، ایک نہ ہو. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، اور اس نے ہماری نوجوان نسل کو بے حیائی سے بچانے کا کتنا مضبوط انتظام کیا ہے. بچے بچیاں 10 سال کے ہو گئے، اللہ کے نبی فرما رہے ان کا بستر الگ کرو. تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی پابندی کرو، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کی عادت ڈالو ان کے اندر. مائیں جب گھر میں مصلی بچھائیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ میں نماز کی عادت ڈالیں، اور یہ نہیں کہ جب جی چاہا تب نماز پڑھ لیں، اپنے ٹائم سے نماز پڑھیں تاکہ بچوں اور بچیوں کے اندر نماز کی محبت کریں. اور آگے بڑھیں، 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اولاد کی تربیت میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اخلاق کیسا ہے. اور یہ یہاں پر میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے بچے ہمارا آئینہ ہوتے ہیں، ہمارا عکس ہوتے ہیں، ہمارا شیڈو ہوتے ہیں. ہمارا اخلاق جیسا ہوگا بچے ویسا سیکھیں. ہم گالی گلوچ کرنے والے ہیں، ہمارے بچے گالی دیں. تو اس لیے اپنے اخلاق کو سدھارو تاکہ بچوں کے اخلاق سدھریں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دے، ونہی عن المنکر برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک،
اور برائی سے جب روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا تو دنیا کے تانے بھی سننے پڑیں گے، دنیا کی گالیاں بھی سننی پڑیں گی، دنیا کے پتھر بھی سہنے پڑیں گے۔ تو اس راستے میں جو مصیبتیں آئے تو صبر سے۔ میں اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں، آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور مسلمان میں بھی اپنے آپ کو اس جماعت سے آپ جوڑتے ہیں جو جماعت کتاب و سنت کی دعوت دیتی ہے، جو توحید و سنت کی دعوت دیتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، کہ آپ کی زندگی میں یہ دو کام ہیں کیا؟ کہ آپ نیکی کا حکم دینے والوں میں ہیں؟ آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہیں سماج کے اندر بھلائی کو اور نیکی کو فروغ دینے میں آپ کا رول کیا ہے؟ اپنے مال کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے آپ نے دین کی دعوت پہنچانے میں، نیکی کو پہنچانے میں اور برائی سے روکنے میں آپ نے کیا رول ادا کیا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے، میرے بچے تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور اس راستے میں جو مصیبت آئے تو صبر سے کام۔ اور اس کے بعد کہتے ولا تسائر خدک للناس، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کہتے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اے میرے بچے جب تو چل تو تیری چال میں میانہ روی ہو، اور جب تو بولے تو تیری آواز بھی پست ہو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی۔ اپنی اولاد کے اخلاق کو سدھارو میرے بھائی، اپنی اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دو اور برے اخلاق سے ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سارے کام کرنے کے بعد اور ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد بھی ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے، ہم کیا کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہماری اولاد بالکل سدھر جائے گی یا بالکل صالح اور نیک ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کیا نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر، کیا ان کی تربیت میں کوئی کمی تھی؟ نعوذ باللہ، کیا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی رکھی ہوگی؟ لیکن نہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے مقدر میں تھا کہ باپ جب بیٹے کو بلا رہا ہے کہ بیٹا آجا میری کشتی میں سوار ہو جا، تو بیٹا کہتا ہے مجھے آپ کی کشتی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر طوفان آیا، پانی آیا، ابا جان میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بچے، آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ایک پیغمبر کے سامنے ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، ایمان نہیں لایا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، اس کا عمل گڑبڑ تھا۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو رسول کی نسل میں سے آل رسول ہیں، سید ہیں ہم، عقیدہ گڑبڑ ہے، عمل گڑبڑ ہے، کردار گڑبڑ ہے، لیکن اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو آل رسول میں سے، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا حسب و نسب آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا عمل اور کردار آپ کے کام آئے گا۔ پیغمبر کا بیٹا بھی ڈوب گیا اور پیغمبر کا بیٹا بھی ایمان کے راستے پر نہیں آیا، اس لیے ہم دعائیں کیا کریں اللہ سے۔ اور ایک بڑی جامع دعا جو قرآن کے 26ویں پارے کے بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو ملے گی سورہ احقاف کے اندر، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے والدین کو، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اے اللہ تو مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں سے ہو جاتا ہوں۔ یہ 26ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں سورہ احقاف میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو اس کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 19ویں پارے میں ایک دعا سکھائی گئی سورہ فرقان کے آخر میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ پروردگار تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیوں اپنی دعا کا ایک حصہ بنائیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کی توفیق دے اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی توفیق دے۔ دعا ہے رب العالمین سے ہماری جو بھی ہمیں سے جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اللہ اس زمانے کے فتنوں سے ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوان بہنوں کو ارتداد کے فتنے سے اور اسی طریقے سے کفر اور شرک کے فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔
ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے راستے پر قائم و دائم رکھے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ہم میں سے جو ایمان والے توحید والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائے, اور آخرت میں بھی ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرے. اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں کی, ہمارے اداروں کی, ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا